آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلطان محمود ہیں، ماہر غذا، جنہوں نے نیوٹریشن میں یورپ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین میں حمل کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کی ویسے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے جو لائف سٹائل میں تبدیلی آئی ہے نا، اس نے ہمیں فاسٹ فوڈ کی طرف کر دیا ہے، جس کے اندر ہم کولا مشروبات اور جو کیفین سے بھری ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ خواتین اگر سگریٹ کا استعمال کرتی ہیں، نکوٹین، اور کچھ ہمارے ایک معاشرے میں بڑی عجیب سی چیز آ گئی ہے کہ چھوٹی سی بھی بات ہو، بجائے کہ عقل سے، کامن سینس سے اس کو سمجھنے کے، کسی بزرگ سے مشورہ کرنے کے، ہماری خواتین فوراً بھاگتی ہیں ڈاکٹر کی طرف۔ میں ڈاکٹر کو انڈرمائن نہیں کرتا، ڈاکٹر کا شعبہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو شاید ہم صحت مند رہ نہیں سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ معلومات تو خواتین کو خود ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اگر ایک طرف ہم فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑ رہے تو ڈاکٹر سے آپ 1000 دوائی لکھوا لیں، وہ فیٹس پر اثر پڑے گا ہی پڑے گا۔ اچھا، جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں نا پریگننسی کے، وہ میرے خیال میں بڑے سینسٹیو ہے، کیونکہ جو فیٹس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہ جو پرورش پا رہی ہے بیبی، وہ نہ تو اس کا کوئی جگر ڈیولپ ہوا ہے ابھی، نہ اس کے کوئی ہارٹ کی فنکشن شروع ہوئے ہیں، نہ اس کی کڈنیز نے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ کا جو رحم مادر ہے اس کی جو لیئر ہے، فلٹریشن، وہ پوائنٹ تو نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط ملت چیز کھا لے تو وہ فیٹس اس کو فلٹر کر کے بچے تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے، بڑی حد تک روکتا ہے، لیکن بہت سارے جو باریک مالیکیول ہوتے ہیں وہ اس کو کراس کر جاتے ہیں اور وہ فیٹس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی خطرناک چیز کھا رہے ہیں، مثلا ماں جو ہے نا ایسے بلا مقصد دوائیوں کی برمار ہے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے، دیکھیں 6-8 سے کم دوائیاں کو لکھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں، وہ اگر بچہ خدا نخواستہ کرپلڈ، معذور پیدا ہو گیا، یا اگر حمل گر گیا، یا اگر کوئی اور ڈیمیج آ گیا، تو کل کو کوئی ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں لے گا۔ تو اس لیے کر کے نا، یہ سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے گھر کے اندر جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذرا اس معاملے کو نا عقل سے سمجھیں۔ جی، یہ تو بڑی بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، یہ تو اب ہمارے معاشرے میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے اس بات۔ اچھا، حاملہ خواتین کے لیے کیلشیم کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، دکان ہے، سڑک ہے، اس کے اندر جتنی ٹھوس چیزیں ہیں اگر یہ نہ ہوں تو یہ قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں کیلشیم کا وہ ایک مقام، ہماری ہڈیاں مضبوط تو اس کا مطلب ہمارا ڈھانچہ مضبوط، اگر ماں کا ڈھانچہ مضبوط تو اگر اس کی کیلشیم پوری ہے تو بچے کا ڈھانچہ مضبوط، اور بچہ جو ہے نا بے شک گروتھ میں تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے لیکن وہ ایک مضبوط ہڈیوں اور مضبوط ڈھانچے کے ساتھ پیدا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، کیلشیم جو صرف یہ اینٹوں کی طرح ہماری ہڈیاں نہیں بناتی، یہ ہمارے پٹھے جو ہیں جس کو مسلز کہتے ہیں، یہ ان کو بھی بناتی ہے۔ اچھا، اب ایک بچہ ہے، مثال کے طور پہ ماں کیلشیم کا کمی، کیلشیم کہاں سے لینی ہے؟ ماں سے لینی ہے۔ اچھا، اگر اس کو بھی جا کر وہ کمی کا شکار ہو جائے تو اس کے کون کون سے مسل کام کے نہیں رہیں گے پیدا ہونے کے بعد؟ یہ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہیں وہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کی نا کوارڈینیشن نہیں ہے، ان کی موومنٹ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے ہاتھوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے میگنیشیم، کیلشیم کے کمال ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کمی کیسی ہے؟ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمی ماں نہ سمجھتے ہوئے کر لیتی ہے، جان بوجھ کے تو کوئی ماں بھی نہیں نہ کرے گی اس طرح۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہے گی اچھا جی میں نے دودھ پینا تو چلو میں نا تھوڑی سی اس میں کافی ملا لیتی ہوں۔ اچھا، جب دودھ میں کولڈ ڈرنک پتی ملا دی جائے تو غذائیت ختم؟ وہ تو کیلشیم کے اندر جو کیفین ہے، اور جو چائے کے اندر کیفین ہے، اور یہ جو کولاز کے اندر کیفین ہے، دودھ سوڈا آپ جسے کہتے ہیں، یا اس طرح کے دوسری جو بازار کے بنے ہوئے ڈبہ بند غذاؤں کے اندر اگر کوئی کیفین ہے، اس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے دودھ کی کیلشیم کے ساتھ جڑ جانا، اور جڑ کر وہ مالیکیول کو اتنا ہیوی کر دینا کہ وہ فیٹس سے کراس ہی نہ ہو سکے، وہ بچے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر دودھ خالص ہضم نہیں ہوتا تو اس میں کولڈ ڈرنک ڈال دیں یا پتی ڈال دیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس چیز کو میں بھی بچپن سے سنتا رہا ہوں کہ جی کھانا ہضم کرنا ہے تو تھوڑی سی 7 اپ پی لیں، بالکل غلط۔ یہ اتنا غلط بات ہے کہ کسی کو یہ کہیں کہ اگر آپ نے صحت مند ہونا ہے تو 1 چمچ زہر کھا لیں، تو اب آپ زہر تو موت ہے، تو یہ وہ موت والی چیزیں ہیں جو ہمارے لا علمی سے ہمارے معاشرے میں ایڈورٹیزمنٹ جو آپ کے میڈیا کے تھرو زیادہ آتی ہے۔ اگر ایک کمپنی باہر سے آتی ہے اور وہ بھی ایک ایسی چیز آپ کے ملک میں چلانا چاہتی ہے اور اگر سب سے پہلے میڈیا کو پیسے لگا دے اور ڈاکٹر کو پیسے لگا دے، ڈاکٹر کو کمیشن طے کر دے، اس کو گاڑیاں دے دے، میڈیا کو ہاؤس پورا بنا کے دے دے، تو وہ تو کہیں گے لاؤ لو بھائی اشتہار، ہم نے اپنے کمائی کے لیے تو میں نے میڈیا بنایا۔ اس کمائی نے پورے معاشرے کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس میں میڈیا اور ڈاکٹر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور ہم دیکھیں، آپ لوگ معصوم ہیں، پبلک معصوم ہے،
पब्लिक ने टीवी खोलना है, अखबार पढ़ना है, तो उसको जो नजर आना है उसने उसी पर यकीन कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग रूटीन वाइज कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में तो वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, और कभी कभी बच्चे जिद कर जाते हैं कि हमने फलां चीज़ नहीं खानी जब तक कि इसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो तो लिक्विड है ना, वो हमारे मेले में जाकर 20 मिनट से लेकर कोई पौने घंटे तक तो वो फिल्टर होकर निकल जाते हैं, लेकिन उसमें अगर सोडेज हैं या उसमें हमने केमिकल्स वाला कोई चीज मिलाई हुई है, मैं तो ये किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सारे केमिकल बेस्ड है, और केमिकल भी सिंथेटिक केमिकल है, मसनूई केमिकल है। इसमें कुदरती केमिकल जो होते हैं वो फिर भी जिस्म के लिए दुश्मन नहीं होते, ये मसनूई तो बहुत ही दुश्मन। हामला खवातीन को इन चीज़ों से किस हद तक दूर रहना चाहिए? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि खास तौर पे जो माँ है ना, उसने अगर कोई चाय कॉफी इस तरह की चीज ली है तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसका जो लास्ट केमिकल मॉलिक्यूल है ना, जो वो बच्चे तक पहुंचने में 4-6 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसने ऊपर से दूध भी पी लिया तो ये फिर डिपेंड करता है कि उसके मैदे के अंदर कितनी देर से वो पिछला केमिकल मौजूद है। मसलन अगर उसने पेप्सी या कोई कोला पी लिया, पीने के 15 मिनट बाद अगर दूध भी पी लिया तो वो तो सारा ज़ाया समझा, लेकिन अगर उसने 2 घंटे बाद दूध लिया, खालिस साफ दूध, यानी उसमें कुछ मिलाए बगैर, इवन चीनी भी नहीं मिलानी, तो वो जो अगर लिया तो वो उसकी बॉडी का ज्यादा पार्ट बनेगा। अच्छा, हामला खवातीन में कैल्शियम की कमी किस तरह पूरी की जा सकती है, किस खुराक से? पहले नंबर पे जैसा हमने कहा दूध, और इससे बेहतरीन कुदरत ने कोई ग़िज़ा पैदा ही नहीं की जो कैल्शियम से इतनी भरपूर हो। अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद दही जो दूध से ही बना हुआ है वो एक, लेकिन उसका डिफरेंट इफेक्ट भी होता है, उसकी टाइमिंग भी है, और वो ज्यादा देर जिस्म में कैल्शियम को सप्लाई भी कर सकता है। दूध में पानी होने की वजह से वो कैल्शियम ड्रेन भी हो सकती है, दही कुछ देर स्टे करता है, तो इसलिए वो, बल्कि आपने देखा होगा रमजान में अगर सुबह आप दही लेते हैं तो आधे दिन से ज्यादा आपको प्यास भी नहीं लगती, तो ये जो है ना, ये रोल दही का बड़ा जबरदस्त है। दूसरा कैल्शियम। अच्छा, अगर आप आते हैं फलों की तरफ, तो देखिए मैं समझता हूँ अल्लाह ने बड़ी नेमतें पैदा की हैं। पाकिस्तान तो नेमतों से भरा हुआ मुल्क में, इसमें एक भी फास्ट फूड की जरूरत नहीं है, एक चेन, एक दुकान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अमरूद है, फुल ऑफ कैल्शियम जी। अच्छा, फिर आम का सीजन आता है, उसके अंदर कैल्शियम है। फिर आप देखें कि डिफरेंट फल, जितने भी फल मौजूद है ना बाहर, आप इवन अगर आप चकोतरे की तरफ भी चले जाएं तो अब आप देखेंगे उसमें विटामिन सी है। अच्छा, एक चीज मैं बड़ी, मुझे अभी याद आई, मैं बता दूं, अगर हम कैल्शियम करते जाएं, लेते भी जाएं, और लेकिन जिसमें में विटामिन सी की कमी हो तो वो भी कैल्शियम फायदे वाली नहीं, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होती, हमारे वो मसल्स में और हमारी हड्डियों में जाने के काबिल नहीं रहती। यानी कि कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी की कमी का पूरा करना भी जरूरी है, वो भी इतनी ही अहम है जितना कि कैल्शियम। सवाल के अंदर ही जवाब है, नेचुरल चीज सबसे बेहतरीन है। हमारा सिट्रस जो है, हमारा दुनिया के खुशकिस्मत 3 मुल्कों में हम है कि जिसमें सिट्रस की इतनी वैरायटी पाई जाती है। ये चकोतरे समेत देख लें आप, ये ऑरेंज, ये लीमू, ये माल्टा, किन्नू, मीठा, और बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो है ना, ये नेचुरल सोर्सेज हैं, ये हमें देती हैं, और इस पर ध्यान रखें। जब भी कैल्शियम को आपने मजबूत करना है, किसी में इंश्योर करना है कि ये मजबूत हो, तो विटामिन सी भी पूरी होनी जरूरी है। अच्छा, माँ में पानी की कमी बच्चे पर किस हद तक असरअंदाज होती है? मुझे ये बताएं कि जितनी दुनिया की आबादी है, ये सारी की सारी 90% जो है ना, पानी गिर्द गिर्द थी, तो बस्तियां आबाद हुई थी, पानी से हमारी लाइफ बनी है, ये कुरान पाक में भी कहा गया है। अच्छा, पानी, इसका मतलब है हमारे जिस्म को भी देखें कि हमारा जिस्म भी 66% पानी पर मबनी है। अच्छा, जब इसके लेवल गिरते हैं पानी के, तो हमारे जिस्म के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो अपने आहिस्ता आहिस्ता वो उसी हिसाब से काम छोड़ते चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन मैं समझता हूँ एक दुनिया की शायद सबसे खतरनाक चीज है, यानी पानी की कमी होना। अच्छा, अब आप चूंकि आज का मौजू माओ यानी प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से है, तो वो तो बच्चा तो बिल्कुल ही गया ना कि पहले तो माँ में ही कमी है पानी की, तो वो पानी कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा? तो उसके अंदर ऐसी पावर तो नहीं है कि उसको ऐसी मोटर लगी हुई कि वो जो पानी खींच लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को पानी की कमी पूरी करना बेहद जरूरी है बच्चे की सेहत और जिंदगी के लिए, और उसके अच्छे जिस्म की परवरिश के लिए, खसूसी तौर पर दिमाग की परवरिश के लिए। अब क्वांटिटी क्या है, कितना पीना चाहिए, मौसम के मुताबिक देख लें, लेकिन कहीं भी 8 गिलास से कम किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, हामला खवातीन को जो कमजोर होती हैं, उन्हें अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट डिब्बे वाला दूध तजवीज करती हैं कि आप कमजोर हैं, आपका बच्चा कमजोर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बड़ा अहम सवाल है, और इस पर मैं बहुत सारे ब्लॉग्स कर चुका हूँ कि मुझे पहले कोई दुनिया का डॉक्टर आकर मेरे सामने ये साबित कर दे कि ये डब्बे वाले जो दूध है, खुश्क दूध है, ये दूध है।
اگر وہ دودھ ثابت کرتے ہیں میں آج سے ہی اپنی گفتگو بند کر دیتا ہوں, میں اپنے سارے علم کو پھاڑ کے پھینک دوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے صحت بہتر. میں اگر دیکھیں میں اگر زہر کا نام شکرکندی رکھ دوں, چینی رکھ دوں, تو میں کہوں آپ کھائیں تو آپ صحت مند ہو جائیں گے, کبھی بھی نہیں. یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ ہے, یہ سارا کچھ لوگوں کے ساتھ غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ دن میں 4 کپ چائے پیتے ہیں, اس کے اندر آپ نے ایک چمچ بھی ڈال دیا, 4 چمچ میں سے 2 چمچ تو اب آپ سیدھی لے رہے ہیں یا 1.5 چمچ. اچھا اتنی چینی لینے سے تو چینی ایک ایڈکشن ہے, ہیروئن کی طرح, کوکین کی طرح, حشیش یا جو بھی نام برے برے لیتے ہیں, چرس ہے, یہ اس کی طرح کی ایڈکشن ہے. ایڈکشن کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ نہ سکیں. اب آپ بتائیں کہ جس کو میٹھا لگ جاتا ہے زبان کو, وہ چھوڑتا ہے. اچھا ماں جو ہے جس کے فیٹس میں ابھی بالکل 3 مہینے 2 مہینے کا ابھی بیبی ہے اور اس نے ابھی 9 مہینے پرورش پانی ہے, اگر ماں نے اپنی فوڈ میں چینی کا استعمال زیادہ رکھا, یعنی وہ چائے پی جس کو وہ کہتے ہیں جی پیئیں جی قدرتی فلان, جو خشک دودھ والی چائے جس میں 30% چینی ہے, یا اسے سوڈے پی لیے جس کے اندر 15 چمچ چینی ہے, یہ جو ہے نا وہ کیسے وہ بچہ تو ایڈکشن اب اندر ہی پیٹ, ماں کے پیٹ میں ایڈکشن لے کر پیدا ہو رہا ہے. وہ باہر آ کر دنیا میں آپ سے چینی مانگے گا, جب وہ چینی مانگے گا تو 10 بیماریوں کا شکار ہو. وہ 10 بیماریوں میں شوگر بھی ہے, اس کے اندر یاداشت کی کمی بھی ہے, اس کے اندر سٹنٹڈ گروتھ یعنی زیادہ نہ پڑھ پانا, یہ 10 بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ہیں, لرننگ ڈسیبلٹی ہے. اچھا حاملہ خواتین اور اسپیشل ڈیز میں خواتین کی کیسی خوراک ہونی چاہیے؟ اس کے حاملہ خاتون کی بات کرتے ہیں تو وہ حمل سے 1 مہینہ پہلے اور بچے کے پیدا ہونے کے 4 مہینے بعد, یہ تقریباً 14-15 مہینے بنتے ہیں. اس میں تو وہ سنتھیٹک فوڈ کوئی نہ لے, فاسٹ فوڈ کوئی نہ لے, کولا مشروبات نہ پیے, بازار کے ڈبہ بند جوسز نہ لے, اور تازہ پھلوں کے جوس بھی نہ لے. میں اس جوس کے بھی خلاف ہوں. دیکھیں آپ کو قدرت نے خالی جوس بنانے کے لیے پھل پیدا کیے ہیں. اس پھلوں کے اندر وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, اس کے اندر پروٹینز ہیں, سب سے بڑی چیز فائبر. جب جوس نکالتے ہیں تو فائبر کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ فروٹ کھانا چاہیے نہ کہ جوس. اچھا سبزیوں کے بارے میں ایک بالکل تازہ رپورٹ ہے, یہ شاید ابھی کسی میڈیا پر نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ ایک تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ پکی ہوئی سبزیاں, یعنی آپ پکا رہے ہیں نا, ظاہر سبزی پکانی ہے آپ نے, وہ آپ کو 5-10% ہی فائدہ دیتی ہے. اصل جو ہے ابلی ہوئی سبزیاں, اور جو کہ ابھی کچی کہہ لیں, کچی جس کو کھا سکتے ہیں وہ بھی دھو کے اچھی طرح صاف کر کے, اور پلس ابلی ہوئی, تو وہ ہے سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں. وہ آپ کو وائٹامن منرل جتنے بھی ہیں ضائع نہیں ہوتے. کوکنگ میں 80-90% سارے وائٹامن ضائع بھی ہو جاتے ہیں, منرلز بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسی خواتین جن کا بلکہ جو پیریڈ سے گزر رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان ایام کے آگے پیچھے کچھ دن جو ہے وہ سیلڈ کا استعمال کریں, جس کے اندر کچی سبزیاں اگر ہوں جتنی پاسبل ممکن حد تک وہ ہوں, جو نہ ہوں وہ ابال کے ڈال دیں, اور کچھ ہلکے سے مسالے اور مایونیز نہ ڈالیں, چکنائیاں نہ ڈالیں. اس کے بجائے اگر ضرور ہی اس کو کرنا ہے آپ نے, جس کو کہتے ہیں چکنائی زدہ, تو آپ اولیو آئل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے, اس کو دیکھ لیں, سورج مکھی کا تیل ہے اس کو تھوڑا سا کر لیں. وہ سیلڈ کی 1 آدھی پلیٹ ڈیلی روزانہ ان کی خوراک میں شامل ہونی چاہیے. اب ہم چلتے ہیں اختتام کی جانب. اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیریڈ کے دوران اور پریگنینسی کے دوران خواتین کو اسپیشل خوراک لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے غذائی علاج, میرے خیال میں وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سے میں پوچھ سکتے ہیں اور انہیں بر وقت جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ.